اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے نا وہ اسی چیز سے ہوتا ہے، ایک تو رخصت کا ناجائز فائدہ، اور ایک تعریف میں غلو، اس چیز میں غلو۔ دین سب سے زیادہ جو بگڑا ہے، بگاڑا گیا ہے، بدلایا گیا ہے، وہ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بات نہیں، رخصت ہے، اب اس کا ناجائز فائدہ چھوڑ دیا۔ ایک یہ کہ درود ہے، وہ کیا درود پڑھ رہے ہیں، وہ زمین اوپر جائے آسمان نیچے آئے ڈھونڈو ملتا ہی نہیں، ٹارچیں کیا جتنی تیز لائٹیں وہ بھی لگاؤ پھر بھی نہیں ملتے۔ کیا ہو گیا؟ انتہائی اہم ہے، کیونکہ درود جو ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھنا ایک مسلمان کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مومن کو حکم دیا اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب جو درود پڑھنا چاہیے، کیا اس درود کے الفاظ بھی سکھائے؟ وہ درود ہیں کیا ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو لوگ درود نہیں پڑھتے نا، کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہے نا کہ یہ پڑھتے ہی نہیں ہے۔ کیوں نظریہ ہے؟ ان کی طرح نہیں پڑھتے اس لیے، شاید پڑھنے میں وہ ان سے زیادہ پڑھتے ہوں اور ان سے زیادہ صحیح پڑھتے ہوں، لیکن ان کا نظریہ کیا ہو جاتا ہے؟ او یہ گستاخ رسول ہیں، یہ درود پڑھتے ہی۔ الحمدللہ اہل الحدیث کا عقیدہ درود کے تعلق سے منہ عن وہی ہے جو صحابہ کا تھا، جو درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا کہا تھا، اور جہاں جہاں خاص کیا تھا ہم وہاں وہاں خاص کر کے پڑھتے ہیں، ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود کی فضیلت کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صرف ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت انس بن مالک راوی حدیث کہ 10 درجے بلند ہوتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ دیا کسی نے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شاید کچھ لوگ سوچیں گے اچھا یہ نیا درود آیا، کیوں؟ پریشانیاں ہوگی نا، وہ غلط کو اتنا پھیلاؤ کہ غلط صحیح بن جائے اور صحیح دب جائے گا، وہی چیز ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھو گے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اس مجلس میں اگر میری اس گفتگو کو ثمر آور بنانا چاہتے ہیں تو روزانہ درود شریف پڑھا کریں۔ 10 رحمتیں لینی ہے، 10 گناہ معاف کروانے ہیں، اور 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ تو کوئی دن ایسا نہ جائے جس دن ہم درود نہ پڑھیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کو اس نماز میں خاص کر دیا، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں نماز نہ پڑھیں تو 24 گھنٹے گزر جائیں، درود کہاں پڑھیں گے؟ وہ سنت پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، عیدین پڑھ رہے ہیں، استسقاء پڑھ رہے ہیں، اس میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس میں تو پڑھ لیا۔ کیا صبح سے اس کے علاوہ بھی ہم نے پڑھا؟ اب ہم سوچیں نہیں پڑھا تو آج سے ہم تہیہ کریں کہ ہم روزانہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور اس کی یہ ساری فضیلتیں لیں گے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا وقت کو، ہم اسی کو خاص مانتے ہیں جہاں نبی نے کیا۔ جہاں نبی نے خاص نہ کیا ہو ہم وہاں نہیں مانتے ہیں، دنیا منوائے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مکلف ہیں اسلام کے۔ ہمارے لیے اگر کسی کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے رب العالمین نے منتخب کیا تو وہ امام الانبیاء کو، ہم ان کی چھوڑ کر کے کسی اور کے بتائے ہوئے طریقے کو خاص بنا لیں اور اس وقت پڑھنے لگ جائیں، اس وقت کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری کریں کبھی نہیں کچھ فائدہ ہوگا، نبی کی نافرمانی میں کسی اور کی فرمانبرداری کریں کسی کی نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا، تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا۔ یہ ابو بکر اور عمر کون تھے؟ یہ جنتی تھے، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ان کا تھا۔ خاص کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
صبح کے وقت اور شام کے وقت. میں الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. صبح کے وقت اور شام کے وقت 10 مرتبہ. من صلی علیہ حین یصبح وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. جس نے فجر کے بعد مغرب کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھا وہ میری شفاعت کو پا کے لائے. بولو نبی نے خاص کیا نا. اور کتنی مرتبہ کیا؟ وہ بھی کیا. اگر ہم صبح کے بعد نہیں پڑھیں گے، شام میں نہیں پڑھیں گے، صبح میں نہیں پڑھیں گے، ہم اذان سے پہلے پڑھیں گے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو پتہ کون سی چیز کیا کر رہے ہیں. وہ ہمیں چیک کرنی ہے نا. وہ درود پڑھنے سے الرجی کسی کو نہیں ہے. سارے مسلمان اس کے قائل ہیں. وہ سارے مسلمان مانتے ہیں. اور سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کاش جس طرح سے ہم مانتے ہیں ویسے اس قانون کو بھی مانے. جیسے ہم نے نبی کو مانا ایسے ہم نبی کی بھی مانے. نبی کو تو سارے مانتے ہیں لیکن نبی کی ہر کوئی نہیں مانتا. درود کو تو سارے ہی مانتے ہیں لیکن درود کو نبی کے کہے کے مطابق ماننا یہ کمال. کہا صبح کے وقت 10 مرتبہ، شام کے وقت 10 مرتبہ، انشاءاللہ میری شفاعت کو پا کے لائیں. اب معمولی چیز نہیں ہے. اب ہم یہ بنائیں، ایک نصب العین بنائیں. فجر کے بعد جب ہم نماز پڑھ کے گھر جائیں گے راستے میں پڑھیں گے 10 مرتبہ. مغرب کے بعد بیٹھیں گے وہاں پڑھ لیں گے 10 مرتبہ. راستے میں چل رہے ہیں وہاں پڑھ لیں گے. لیکن اب اس پر پریکٹیکل ہونی چاہیے ہر مسلمان کی ہم میں سے کہ صبح بھی 10 بار پڑھیں گے اور شام میں بھی 10 بار پڑھیں گے. بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مستحق. اور شفاعت وہ بھی ایک الگ پہلو ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4118 اٹھا کے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس یسیرون جسا کل امت تتبع نبیہا. ساری امت، ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی، پریشان حال ہوگی. یقول یا فلان اشفا یا فلان اشفا. ہر امت اپنے اپنے نبی سے کہے گی سفارش کرو سفارش کرو. حتی تنتہی شفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. معمولی بات نہیں. نبی کی سفارش کا مستحق بننے کے لیے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں کہ نبی کی شفاعت کو پانے کے لیے ہم درود پڑھتے ہیں. فجر کے بعد بھی 10 مرتبہ اور مغرب کے بعد بھی 10 مرتبہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور کہی اور خاص کیا. کیا؟ جب آزان ہو جاتی ہے، پہلے کب؟ جب آزان ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب مؤذن آزان دے تو تم سارے مؤذن کے الفاظ کا جواب دو ویسے ہی جیسے وہ کہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد تم کیا کرو؟ صلو علیہ، درود پڑھو. اس کے بعد پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی. اس کے بعد درود پڑھو اور پھر میرے لیے وسیلے کا اللہ سے سوال کرو. نبی نے امت سے 2 چیزیں مانگی ہیں، مقام محمود کی دعا اور وسیلے کی دعا. اب یہ مقام محمود الگ چیز ہے اور وسیلہ الگ چیز ہے. مقام محمود شفاعت کبریٰ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اور وسیلہ اسی حدیث کے اندر ہے جنت میں ایک مقام ہے فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ. وہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو دے گا. میں امید کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں. تم میرے لیے اللہ سے وسیلے کیا سوال کرو. تو جنت میں وسیلہ ایک درجہ ہے. وہ کس کو ملے گا؟ امام الانبیاء. تو کہا مقام محمود کی اور وسیلے کی دعا کرنا اور درود پڑھنا. فمن سأل اللہ علی الوسیلۃ حلت له الشفاعۃ. جو میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اللہ سے، جو میرے اوپر درود پڑھے گا، جو مقام محمود کی میرے لیے دعا کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق. الحمدللہ. کیا کرنا چاہیے ہر مسلمان کو؟ آذان کے کلمات کا جواب دے، اس کے بعد درود پڑھے. درود پڑھنے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. کچھ چھوڑ دیا میں نے، کچھ لوگ کہیں گے چھوڑ دیا، پوری نہیں پڑھی. کیوں؟ کہاں آیا ودرجۃ الرفیع؟ کہاں آیا ورزقنا شفاعت یوم القیامہ؟ کہاں آیا انک لا تخلف المیعاد؟ جاؤ بخاری اٹھاؤ حدیث نمبر 614 اٹھا کے دیکھو. جس مرتبہ فکر کو مانتے ہو وہ یہی ہے. اب ہم وہ چیز جو نبی سے منقول نہ ہو وہ چھوڑ کر کے کوئی اور حسین جملے بنا دیں، وہ حسین کبھی نہیں ہو سکتے، وہ اچھے کبھی نہیں ہو سکتے. شیفا بنت عبداللہ ایک چیونٹی کا منتر سکھا رہی تھی. کس کو؟
حضرت اسما کو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پڑھنا لکھا سکھاؤ. اچھا تم یہ بتاؤ کیا منتر سکھا رہی تھی؟ انہوں نے کہا دلہن کو چاہیے کہ مہندی لگائے، سرما لگائے، سارے کام کرے، گھر والے کی نافرمانی نہ کرے، یہ تھوڑا پھنسی نکل جائے اس کا منتر. اب بولو کہاں کی چیز کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں لیکن وہ چیز کیا ہے. ایسے بے شمار منتر ہیں، ایسے بے شمار الفاظ ہیں، لیکن یقین ہو جاتا ہے کتنی اچھی گفتگو ہوئی. اللہ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کی شفاعت کا مستحق بننے کے لیے، شفاعت کو پانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود، آذان کے بعد درود، صبح کے وقت درود، شام کے وقت درود. جو ایسا کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ادرکت شفاعتی یوم القیامہ، میری شفاعت قیامت کے روز پا کر کے. اس کے علاوہ جو لوگ درود پڑھتے ہیں نا، کون سا درود؟ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جب تک وہ درود پڑھتے رہتے ہیں تب تک فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ما من عبد يصلي عليه الا صلت عليه الملائکہ فليقل العبد او ليكثر. جو کوئی بھی بندہ جب درود پڑھتا ہے نا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جتنا پڑھے، اب تم چاہو کم پڑھو یا زیادہ، 10 بار پڑھا تو کتنی دیر لگی؟ فرشتے کریں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہ اس پر رحم کر، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف فرما. تو فرشتوں کی دعا کا مستحق بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے. اللہ کے نبی کی شفاعت کو پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے. اور اسی طرح سے رحمتیں، برکتیں، گناہوں کو معاف اور درجات بلند کرانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے. ایک بات اور، وہ کیا؟ لوگ دعا مانگتے ہیں نا، بس جو مین پریشانی ہوتی وہی ہوتی ہے ذہن میں، ہاتھ اٹھایا اور فوراً وہی. ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. کل دعاء محجوب حتی یصلی علیہ، وہ دعا روک دی جاتی ہے جب تک درود نہ پڑھے. آپ اندازہ لگاؤ نا ہمارا درود کے تعلق سے کیا نظریہ ہے. ہم تو کوئی دعا ایسی نہیں جس میں درود نہ پڑھے. ہم دعا میں درود اول یا آخر پڑھتے ہیں. کیوں؟ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے. لہذا ہر دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. یہ اس کا فائدہ ہے، دعا قبول ہوگی. دعا کے ساتھ درود کو ملانا چاہیے. اس کے علاوہ درود کے تعلق سے اگر ہم چاہیں نا کہ ہمارے دکھ دور ہو جائیں، ہمارے غم دور ہو جائیں، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں، تو کثرت سے درود پڑھیں. دکھوں کے لیے درود، مصیبتوں کے لیے درود، گناہوں کی بخشش کے لیے درود. بڑا آسان علاج ہے. اب لا حول ولا قوت، شیخ محترم کہہ رہے کچھ نہیں سمجھتے، حسبنا اللہ کچھ نہیں سمجھتے، بسم اللہ الذی لا یضر کچھ نہیں سمجھتے. لیکن یہ نظریہ جب ہوگا نا، جب یہ عقیدہ ہوگا نا تو یہ اثر کرے گا. اور جب یہ نظریہ اور یہ عقیدہ نہیں ہوگا نا تو اثر نہیں کرے گی. اثر کرنا ہے تو نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے، ویسا نظریہ ہونا چاہیے. حضرت ابی بن کعب قاری قرآن، پیارے صحابی، اللہ کے نبی سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی میں بہت زیادہ آپ پر درود پڑھتا ہوں. میں کتنا حصہ دعا کروں، کتنا حصہ درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مرضی، اپنی مرضی، جتنا چاہ درود پڑھ. کہا میں 1/4 درود پڑھوں؟ کہا تیری مرضی. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے زیادہ کرے تو بہتر. کہا آدھا وقت دعا اور آدھا وقت درود؟ کہا تیری مرضی، ما شئت، جو تو چاہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے زیادہ کرے تو اور بہتر. کہا 2/3، کہا اس سے زیادہ کرے تو اور بہتر. کہنے لگے تب تو میں کیا کرتا ہوں؟ درود ہی پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تیرے غم بھی دور. ہمارا یہ نظریہ درود. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، خواتین گھر میں ہیں کپڑا دھل رہی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آٹا گوندھ رہی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امام احمد کے دور کا واقعہ یاد آیا درود کے تعلق سے. ایک نان بھائی روٹی پکانے والا، اس کو کسی نے بتایا کہ درود سے غم دور ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، کاروبار میں برکت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے لگے اللہم صلی علی محمد، کثرت سے پڑھتا. اچھا کام ہو گیا. ایک جگہ امام احمد بن حنبل آئے اور مسجد میں بھئی یہاں اجازت نہیں رکنے کی، تو اس نے کہا نان بھائی نہیں، میرے ساتھ چلے جائیں، میں آپ کے ہاں رہوں، اپنے گھر پہ لے جاتا ہوں.
وہاں لے کے گئے امام احمد بن حنبل کو بٹھایا اور آٹا گوندنا شروع کر دیا، اور آٹا گوندتے ہوئے پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھ رہا آٹا گوند رہا اور پڑھ رہا اللہم صلی علی محمد. یہاں ہوٹلوں پہ آٹا گوند رہے تو کیا چل رہا ہے؟ میوزک چل رہی، وہ گانا چل رہا ہے، کتنی خرافات چل رہی ہیں. اور یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، گاڑی چلا رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کہا اس درود میں آپ کو کیا دیا، آپ اتنا کثرت سے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے یہ ابی ابن کعب والی یہ روایت یہ سنی، میں نے اس کو حفظ جا بنا لیا، کثرت سے پڑھتا ہوں میں، میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں الحمدللہ، اب میں پڑھتا ہوں اس کو کثرت سے. ایک تمنا اور ایک آرزو رہ گئی میری. کہا وہ کیا؟ کہا ایک شخص ہے امام احمد بن حنبل، اس سے ملنا چاہتا ہوں. کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اب میری وہ تمنا ہے. امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ مجھے لگتا ہے میرے رب نے تیری ملاقات کے لیے مجھے آیا، وہ میں ہی. ہمارا یہ نظریہ ہے درود کا، واللہ فالج پڑھے تو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بخار کی تپش ہو تو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ حدیث ہے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، گناہ معاف ہوں گے تو تمہاری تکلیفیں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی. ہم کثرت سے درود کے قائل ہیں، لیکن وہ درود جو دنیا پڑھائے وہ نہیں پڑھے، وہ درود جو امام الانبیاء نے پڑھایا، وہ درود جو امام الانبیاء نے سکھایا، وہ درود جس کا سلف صالحین کا عقیدہ رہا، جو پڑھتے رہے. امام احمد بن حنبل ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، دوسرے ہیں لوگ جو صحیح درود ہے وہ پڑھتے ہیں، ہم اس کے قائل ہیں. ہم اس میں کمی زیادتی کے قائل نہیں، ہم وہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس جگہ نہیں پڑھتے ہیں جہاں نبی نے نہیں پڑھا ہے، نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ بخاری کی حدیث نمبر 109 اور 106 اٹھا کے دیکھو، وہ بات جو میری طرف منسوب کی میں نے نہ کہی ہو، ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیں بچنا چاہیے. تو درود کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے چند یہ. ایک چیز نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا کی کس کے لیے؟ کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے. راغب عنف رجل، 3 اس میں سے ایک یہ کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور درود نہ پڑھے. کتاب لکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے محمد تو درود پڑھو اللہم صلی علی محمد، یا چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے جب بھی آپ کا نام آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے بخیل ہے اور خاک آلود ہو، برباد ہو. تو جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھو نا، کسی جگہ غلط لکھا ہے، وہ بدعت پر مبنی لکھا ہے، لیکن نام محمد ہے تو ہم پڑھتے ہیں. جیسے مسجد میں رہتا ہے کہیں کہیں ادھر اللہ اور ادھر محمد، عقیدے کے خلاف، کیونکہ ادھر اللہ اور ادھر سامنے محمد. اللہ کے نبی نے صحابی رسول سے کیا کہا تھا؟ اتجعلون للہ ندا، مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو. مسجدوں میں لوگ لگاتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے، لیکن محمد جہاں بھی دیکھو لوگ گھروں کے سامنے ایک طرف اللہ دوسری طرف محمد، اور ماشاءاللہ نہیں لکھنا چاہیے. یہ پتہ ہے کون سا نام ہے؟ معلوم ہے کیا ہے یہ؟ گھروں میں زینت نہیں ہے یہ، تو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ سارے فائدے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بددعا سے بچے گا ایسا آدمی کہ جو جب بھی نام آئے اور درود نہ پڑھے، اس کے لیے بددعا ہے. تو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. ایک چیز اب لاسٹ کہ درود کیا پڑھنا چاہیے، وہ درود ہے کیا ہے؟ مختلف الفاظ درود کے، اس میں سب سے اہم عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قاب بن عجرہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور کہنے لگے کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ بتا دوں؟ جو ہدیہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے، جو اللہ کے نبی نے مجھے دیا وہ ہدیہ. کہا جلدی بتاؤ، اللہ کے نبی کا ہدیہ اور آپ جلدی بتاؤ کیا ہے. تو انہوں نے وہ ہدیہ پڑھ کے سنایا. کون سا؟ کہا ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ ہم نے سلام تو جان گئے، ہم درود کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود سکھایا. اس میں کون سی درود ہے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ بات تو دیکھو ہدیہ کا ہدیہ سب سے افضل درود، اچھا درود ہدیہ. ابو حمیدی ساری راوی حدیث، انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی سلام کو تو ہم نے سیکھ لیا، درود کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل، آپ کی ذریت اور آپ کی بیویوں پر اس طرح سے رحمتیں و برکتیں نازل فرما جس طرح سے تو نے ابراہیم اور ابراہیم کے آل پہ کی. اسی طرح سے اور الفاظ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولہ،
اب یہ الفاظ ہے، کون کہتا ہے؟ اب یہ پڑھنے لگتے ہیں نحن عباد محمد صلو علیہ، نحن عباد محمد، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم محمد کے بندے. کس کے بندے؟ بولو یار، وہ ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کیا پڑھ رہے ہیں. وہ الفاظ کیا کریں پتہ ہونا چاہیے نا. اور یہی تعریف میں اچھا سمجھ کے غلو کر کے کہیں سے کہیں اور نکل گئے. اتنا غلو یہ بڑا خطرناک ہے. اسی غلو نے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے لوگوں کو ہلاک و برباد کیا. تم غلو مت کرنا. وہ بڑا حسین بنا کے کہہ رہا ہے لیکن الفاظ مشرکانہ ہے، الفاظ کے اندر شرک پائی جا رہی ہے، الفاظ کے اندر اللہ کی صفات نبی کو دی جا رہی ہے. نہیں، ایسا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یا کیا کہتے ہیں؟ درود گنج، درود ہزاری، درود لکھی لکھے ہوئے بھی ہیں. یار اس کا حوالہ کہاں ہے؟ حوالہ فلاں کتاب میں، اس میں گئے کہاں ہے؟ فلاں میں. ہم دنیاوی علوم میں کوئی بات جب پڑھتے ہیں نا، کہاں ہے؟ یہ اس ڈکشنری میں دیکھیں، نہیں اس میں، نہیں آکسفورڈ میں، اس میں نہیں، اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جڑ تک چلے گئے، نہیں ملی. کیا کریں گے؟ اور یار یہ چیز تو ہے ہی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ بے شمار چیزیں ہمارے دین میں ایسے آ گئی ہیں جن کو ڈھونڈو اور کہیں ملتی نہیں ہے. اس لیے یہ لکھی درود، یہ ہزاری درود، یہ درود تاج لوگوں کو یاد ہے لیکن یہ کہیں لکھے ہوئے نہیں ہے. عاملۃ الناصبہ کہیں نہ ہو جائے، عمل کر 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 کے تھک جائے. آپ بے شمار تسبیحوں پہ گن گن کر کے رکھیں درود، لیکن وہ درود قابل قبول نہ ہوں. اس لیے ہم وہ درود پڑھیں جو درود قابل قبول ہوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جس کے فوائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنی میں ایک تو یہ کہ اس میں بخیلی نہ کریں، کثرت سے درود پڑھیں. دوسری بات، وہ درود پڑھیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے. جو لوگ وہ درود پڑھتے ہیں جو ثابت نہیں ہے، ہم ان تک صحیح درود پہنچائیں. ہم ان سے کہیں کہ بھئی یہ نہیں ملتا ہے، اس کو چیک کرو. بے شمار لوگ ایسے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب پتہ چل جاتا ہے نا، وہ دکھ اور افسوس بھی کرتے ہیں، یار مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا، مجھے تو ایسا بھی نہیں تھا. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو غلط کا رنگ چڑھ گیا ہے اس رنگ کو کھرچو، اس کو ختم کرو. اس کے نیچے سنت ہے، اوپر بدعت چڑھ گئی ہے. اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے اس سنت کو عام کرو، وہ خود دب جائے گی. جیسے جھوٹ کو عام کیا اور بدعت دب گئی. جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ سچ چھوٹ گیا. ہم اس سچ کو، اس حق کو ایسے عام کریں نا. علامہ نے کہا تھا نا، گیا دور کہ تنہا تھا میں اس چمن میں، اب میرے رازدار اور بھی ہیں. اب وہ نہیں ہے کہ ایک مفتی عبدالجبار صاحب، ایک مولانا اسماعیل صاحب. الحمدللہ وہ زمانہ نہیں ہے. یہ صدی اہل الحدیث کی صدی ہے. رہے عمر بھر تم دور یوں ہی ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو. رہے عمر بھر تم دور یوں ہی ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو. کیوں تقلید کے بھور میں عمر یوں گوائی، ذرا اطاعت کی کشتی میں آ کر تو دیکھو. دھرے امتیوں کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، شافی محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو. قطب فقہ سے تو چمٹ کے دیکھا تم نے، قرآن و حدیث کو سینے سے لگا کر تو دیکھو. رہے حنفی مالکی بنے حنبلی شافی، دعوت حق قرآن و حدیث اپنا کر تو دیکھو. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.